صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دو قسم کے دشمن ہیں، ایک اپنی دشمنی کی حقیقی شکل کے ساتھ تمہارے پیچھے پڑے ہیں، اور ایک دشمن وہ جو تمہاری شکل میں تمہارے پیچھے پڑے ہیں، اور ان دشمنوں کی خبر تم نہیں، الحمدللہ ہمارے اکابر اور ان کے صدقے میں ہم رکھتے ہیں۔ بچاؤ ایمان کو، بچاؤ، عبادت کے نام پر شرک نہ کرو، عبادت کے نام پر بدعت میں مبتلا نہ ہو، عبادت کے نام پر کوئی ایسا کام نہ کرو کہ تمہارا پیسہ بھی برباد ہو جائے، تمہارا وقت بھی برباد ہو جائے، اور ساتھ میں ایمان بھی برباد ہو جائے، اور اللہ کے پاس جاؤ گے تو نام تمہارا مومنین کے سب سے نکلا ہوا ہو۔ رفع یدین پر لڑ رہے ہیں ہم، آمین پر لڑ رہے ہیں ہم، فاتحہ پر لڑ رہے ہیں ہم، سلام پر لڑ رہے ہیں ہم۔ ان باتوں کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت سے گنجائش مل جائے تو مل جائے۔ جن باتوں کو میں بیان کرنے والا ہوں نا، ان باتوں کی دور دور تک کہیں بھی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اور آج یہ سیار کے بارے میں ہر مسلمان تڑپ رہا ہے۔ کیوں تڑپ رہا ہے؟ یہ سیار کا مسئلہ حل نہ ہو، ہندوستان سے باہر کر دینے کا خطرہ ہے۔ میں ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ہندوستان سے کہیں تجھے باہر کر نہ دیا جائے؟ تجھے کیا اس بات کا ڈر نہیں کہ تجھے ایمان سے باہر کر دیا جائے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تمام مسلمانوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان سے باہر ہونا بڑا خطرہ ہے یا ایمان سے باہر ہونا بڑا خطرہ ہے؟ اور ہم مسلمان ہیں، بولو الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، کوئی قانون ہم کو ہندوستان سے باہر نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ پیدا ہوئے ہیں یہاں پر، قسمت کا تارا چمکے مکے میں مریں گے، اور چمک جائے تو مدینے میں مریں گے، ورنہ ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم ہندوستانی میں مریں گے۔ یہ NRC ہو یا SIR ہو، اندر کی تمام تر یہ سازشیں ہیں، ان سازشوں کو سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کو وقت لگانا پڑے گا۔ لیکن میں عنوان کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ تمام حربے ہم لوگوں کو ہندوستانی اور شہریت سے باہر کرنے کی ہے، اس میں بھی ہم لوگوں کو پیچھے رہنا نہیں ہے۔ برابر ہم اپنے ڈاکومنٹ کو جمع کر کے جو کارروائی الحمدللہ ہو رہی ہے اس میں حصہ لینا پڑے گا، ورنہ آنے والی نسلیں پریشان ہو کر دشمنوں کو تھوکنے سے پہلے ہم کو تھوکیں گی۔ جب یہ حالات آئے تھے، ہمارا باپ کیا کر رہا تھا؟ یہ حالات آئے تھے، ہمارے خاندان کے افراد کیا کر رہے تھے؟ قانون بھی ایسا قانون ہے، خیر چلو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اچھے اچھے طوفان آئے بھی گئے بھی، اچھی اچھی آندیاں آئی بھی گئی بھی، اچھے اچھے زلزلے آئے بھی گئے بھی، ایک SIR کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جہاں تک اس عاجز کا خیال ہے، اتنی بڑی محنت بھی کامیاب نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں جا کر یہ بھی قانون ایک ٹوکری کے بیکار کاغذ کی طرح جا کر پڑ جائے گا۔ میں ڈائریکٹ اپنے اوپر تمام ذمہ داریوں کو لے کر سینٹرل حکومت میں بیٹھنے والے کچھ بے وقوفوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے نزدیک پاسپورٹ آئیڈنٹی نہیں؟
جس قانون کو تمہاری بات کو سن کر تمہارے دھرم والے تم کو تھوک رہے ہیں، اگر شرم نہیں ہے تو پھر 10-10 لاکھ کے جوڑے پہننے کا فائدہ کیا؟ اور میں ہمارے ملک کے سیکولر ہندو بھائیوں سے، سکھ بھائیوں سے، عیسائی بھائیوں سے، دلت بھائیوں سے اور ہمارے ملک کی مسلمان جماعتوں سے، جمعیت سے، پرسنل لا بورڈ سے، ملی کونسل سے میں صاف پوچھنا چاہتا ہوں، این آر سی کا ایک چھوٹا بھائی ہے SIR، این آر سی میں جو ہوش کے ناخون لیے، اس قانون پر ہم نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ NRC کا نتیجہ کیا؟ فرسٹ راؤنڈ میں باہر کرنا، SIR کا نتیجہ کیا؟ 1-2-3 راؤنڈ میں باہر کرنا، بس اتنا، دونوں ایک ہی چیز، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا مسئلہ ہی ہے۔ کروڑوں روپے ملک کے خرچ ہوئے آدھار کارڈ پر، کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں پاسپورٹ پر، ایک پین کارڈ بنانے پر 500 روپے کم سے کم لگ رہے ہیں۔ 140 کروڑ واسیوں میں 50% بھی اگر لگا لے جن کے پاس پین کارڈ ہے تو کتنے کروڑ روپے خرچ ہوئے؟ اسے ایڈنٹی نہیں مانیں گے تو پھر پیسے واپس کرو، ڈر ہے۔ ماں کا تو دودھ نہیں پیے، گاؤں ماتا کا تو دودھ پیے ہوں گے، واپس کرو۔ جب ہمارا پین کارڈ ادر ملک میں نہیں چلتا تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کی آئیڈینٹی ہے۔ ہمارا پاسپورٹ دوسرے ملک میں نہیں چلتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کا آئیڈینٹی ہے۔ ہمارا آدھار کارڈ سعودی کو جائے پولیس والا پکڑ لیا، کسی کے پاس وہاں کا اقامہ نہ ہو، ہم اپنا آدھار کارڈ دکھاتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے کہ آدھار کارڈ ہمارے ملک کا آئیڈینٹی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے ملک کے ثبوت ہیں، اسے نہیں مانتے تو پھر یہ جو قانون لے کر آئے ہیں یہ قانون صاف سازش ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس میں حصہ نہ لو، حصہ لے کر اس کالے قانون کا بھی جواب دو۔ اپنے ووٹر آئی ڈی اور SIR کے تمام رولز اور ریگولیشن پر عمل کر کے ان دشمنوں کو جواب دو کہ تمہارے تمام قانونوں کا خواب ہمارے دروازوں پر آتا ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اور کیا کیا قانونہ بنائیں گے؟ ہمارے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے کہ ایک آدمی اونٹ کو دیکھ کر پریشان ہوگا کرتے، اور اونٹ بھی خلقت میں عجیب، جانوروں میں بھی بڑا عجیب جانور ہے، اسی لیے اونٹ کا تذکرہ خلقت میں، پیدائش میں، شکل میں قرآن میں ذکر آیا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، لاکھوں قسم کے جانور ہیں، عجیب عجیب شکل و صورت کے، لیکن اونٹ ہی کا ذکر کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی تخلیق بڑی عجیب ہے۔ حیات الحیوان کتاب میں اونٹ کا سبق اٹھا کر پڑھیں گے تو زبردست عجیب عجیب حقیقتیں نظر آ جائیں گی۔ اس آیت کی تفسیر اگر اٹھا کر پڑھیں گے تو عجیب عجیب باتیں آ جائیں گی۔ اس وقت وہ بیان کرنے کا میرے پاس موقع نہیں ہے، لیکن کہنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے، اونٹ ایک عجیب خلقت کا جانور ہے، لیکن ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، اونٹ کا کوئی پارٹ سیدھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بڑا خوبصورت ہے۔ حج کو جانے کے بعد وہاں کے صحراؤں میں گزرتے گزرتے، جیسے یہاں بکریاں گائے بیل چرتے ہیں وہاں اونٹ چرتے ہیں، جیسے ہی اونٹوں کا جھنمٹ نظر آتا ہے چرتے ہوئے تو
ڈرائیور تک کہتا ہے دیکھو دیکھو اونٹ، وہ بڑے اونٹ اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اونٹ کتنے خوبصورت نظر آتے معلوم. اونٹ کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا دیکھنے والا. آخر دیکھتے دیکھتے اونٹ کو دیکھ کر بولا اونٹ تیرا کوسا عذور سیدھا. ویسے پورا ملک انکل کو دیکھ کر پریشان ہے اور اس حالت میں پوچھ رہے انکل انکل آخر تمہارا کون سا قانون سیدھا؟ 2014 سے لے کر 2026 تک انکل کوئی ایسی بل تمہیں پاس کرے ہیں جس میں ملک خوش ہو کر تمہارے سامنے ہاتھ باندھا ہو؟ افسوس. مہینے کے 30 دن میں ایک دن اماواس آ ہی جاتی ہے. ویسے ہی ہمارے ملک کی قسمت میں ایک اماواس ہے جو تمہاری حکومت کا دور کی شکل میں گزر رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ ملک سے مسلمانوں کو باہر کرنے اور حقوق سے باہر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے. یہ کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. تمہاری کوششوں کے بدلے میں قرآن نے ہم کو جو تسلی دی ہے تم پڑھ لیتے تو گھروں میں جا کر پکوڑے تلتے ہوئے بیٹھ جاتے. توجہ اس جملے پر توجہ. تمہاری ان سازشوں کے خلاف قرآن پاک نے ہم کو جو تسلی دی ہے اس تسلی کو اگر تم سن لے، اس تسلی کو اگر تم پڑھ لے تو پھر تم اسی کو بہتر سمجھو گے کہ اب ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے. ہم کو تو صرف ہمارے اپنے گھروں میں جا کر بیٹھنا ہے اور ہمارے اپنے گھروں میں ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ تمہارا ہی جملہ، تمہارے ہی گلے کا ہار. اگر کچھ کرنا نہیں آتا اور میں کہتا ہوں کہ تم کو کچھ کرنا نہیں آتا، پھر بھی میں تم کو ایک راستہ تمہارے پیٹ پالنے کا بتاتا ہوں. جو مشورہ ہمارے ملک کے بی اے پڑھنے والے، ایم اے پڑھنے والے، +2 پڑھنے والے اور بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والوں کو تم نے دیا ہے، وہ اس مشورے کے لائق نہیں. اس مشورے کے تو تم ہی لائق ہو. اگر تم گھر میں بیٹھ گئے، راجنیتی کرنے کا راستہ تمہارے پاس نہیں ہے اور پیسے کمانے کا تمہارے پاس راستہ نہیں ہے، تو پھر محنت کر کے کمانا ہر دھرم کی شان ہے. پکوڑے تلو. تمہاری سازشیں اگر اب ہوتی ہیں تو اس کا اشارہ 1400 سال پہلے قرآن کی شکل میں محمد نے ہم کو دیا ہے. تمہارا پلان اب ہوتا ہے. تمہارے پلان کو 1450 سال پہلے قرآن پاک نے ہم کو نبی کے زبان میں عطا کر دیا ہے کہ دشمن آئیں گے، تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہیں گے، تم کو بے گھر کرنا چاہیں گے، تمہارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ برسائیں گے. تم کو کچھ کرنا نہیں ہے، اللہ رسول کے ہو جاؤ. کیوں؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ. قرآن پاک کا 13واں پارہ سورہ ابراہیم کی آیت. ایسے معلوم ہوتا ہے یہ آیت دشمنوں کے خلاف تسلی بن کر اس وقت ہمارے لیے نازل ہوئی ہے. ڈرنا نہیں. ایسا یار حضرت ڈاکومنٹ نہیں ہے نا حضرت، میں پڑھیات نہیں نا حضرت اسکول میں، اسے بولے سو پڑھو بول کو. ایک صاحب بول رہی حضرت میں ٹی سی لینے کیسے اسکول کو گیا تو مندی اب انہوں ہے نا بیلنس فیس پوچھ رہی حضرت. ٹی سی لینے کے لیے اسکول کو گیا تو میری بیلنس فیس پوچھ رہی حضرت. حضرت میں گھر میں پیدا ہوا سو حضرت
برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے نا کیا کرنا، انکل کے پاس جاؤ، کیا رے بابا قانون آئیے، قانون بنا کر بعد میں اگر عمل نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے۔ غفلتوں کا دور گزر گیا ہے، اب ایسا کوئی قانون بناؤ جس سے آئندہ پورا ملک ہوشیار ہو جائے، یہ قانون بناؤ۔ ایسا کوئی قانون بناتے ہیں کہ جس سے 2002 کو واپس جانا ہے، 1980 پر 7 کو جانا ہے، 1940 پر 7 کو واپس جانا ہے۔ 2002 سے پہلے اگر تم یہ قانون لگا دیے ہوتے، اس مرتبہ کے الیکشن میں جو ووٹ نہیں ڈالے گا، آئندہ آنے والے دور میں اس کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہوگا۔ تو 1 سال کے اندر ذرا بچے پیدا کر کے بھی ووٹ ڈالتے تھے۔ کیا قانون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، رسولوں کا ذکر ہے، امت بھی مراد ہے، رسولوں کا ذکر ہے، امت بھی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافرین کہتے ہیں رسولوں سے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم ضرور تم کو ہماری زمین سے نکالیں گے۔ ضرور کا لفظ ہے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم ضرور بھی ضرور ہماری زمین سے تم کو نکالیں گے۔ اگر تم جانا نہیں چاہتے ایک کام کرو، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہمارے دھرم میں داخل ہو جاؤ۔ یہی تو ہے، یہی تو ہے۔ آیت کب کی؟ 1450 سال پہلے کی، لیکن فٹ کب ہو رہی ہے؟ اب فٹ ہو رہی ہے۔ یہی تو قرآن کی شان ہے، یہی تو قرآن کا معجزہ ہے۔ میں کسی کتاب کی بے ادبی نہیں کرتا، ہر کتاب کا ادب کرتا ہوں۔ میں میرے گھر آؤ، میری لائبریری میں آپ کو دکھایا کہ نہیں دکھایا، دوسری قوم کے لوگوں کی بھی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، اور الحمدللہ ہم نے تمام کتابوں کا ادب کرتے ہوئے ان کتابوں کو بھی باادب جگہ میں رکھے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند چلے جاؤ، آپ وہاں کی لائبریری اٹھا کر دیکھو اور جا کر دیکھو، اور باقاعدہ آپ کو ادر مذہب کے لوگوں کی مقدس کتابیں بھی بڑے ہی ادب اور احترام کے، کیونکہ ہمارا دھرم کیا کہتا ہے، کسی بھی دھرم کی آپ بدتمیزی گستاخی نہیں کر سکتے۔ کسی بھی دھرم کے بڑے آدمی جو گزر چکا ہے اس کے شان میں گستاخی کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کا سبق ہے۔ اسی لیے ہم نے آج تک رام کے شان میں گستاخی نہیں کی، سیتا کے شان میں گستاخی نہیں کی، اور کیا ہے دوسرے اور بھی ان کے مذہب کے لوگ ہیں نا، کبھی ہم نے ان کے شان میں گستاخی نہیں کی۔ ہم نے کیا ضرورت ہے؟ رام جی کے بارے میں اللہ ہم نے نہیں پوچھیں گے، رام جی کو ڈائریکٹ پوچھیں گے۔ سیتا ماں کے بارے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے، ڈائریکٹ ان سے پوچھیں گے۔ دیکھیے دو ہی جو آج کے زمانے میں چل رہا ہے نا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کافرین رسولوں سے کہتے ہیں، کسی مذہب کا نام نہیں لے رہا ہوں میں۔ کافر کا معنی کیا؟ جو مانتا نہیں وہ، سمجھ میں آئی؟ یہ لفظ کسی پر بھی لگ سکتا ہے۔ کافرین رسولوں سے کہتے تھے یا کہتے ہیں لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم ضرور بھی ضرور تم کو ہماری زمین سے نکال کر رہیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا نہیں تو سمجھوتا کر لو ہمارے دھرم میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کی خدمت میں کیا کہتا ہے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر وحی کو نازل کر دیا، آپ ان لوگوں کے اعلان پر پریشان نہ ہو جائیں۔
تم ہمارے احکامات پر عمل کرتے رہو، ہم ان کے مقابلے میں تم کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ڈائریکٹ ان سے ہم مقابلہ کریں گے۔ موسیٰ کو پلٹا کر فرعون کی طرف نہیں کھڑا کیا، نمرود کو مقابلے میں ابراہیم کو کھڑا کر کے مقابلہ نہیں کیا۔ موسیٰ تم چلے جاؤ، بھیجا، ڈائریکٹ مقابلہ کیا، پار کر تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ، ایسا سامنے دیکھ کر چلو کہ پیچھے پلٹ کر تک نہیں دیکھنا۔ ہمارے پاس یہ تمام تسلیاں موجود ہیں، ہمیں کیا ڈراتے ہو؟ NRC سے SIR سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کیا اگر ووٹر لسٹ میں نہیں آیا تو کیا ہم ہندوستان سے باہر چلے جائیں؟ نہیں، یہ زمین ہماری تھی، ہماری ہے، ہماری رہے گی۔ تاریخی کتابوں سے اگر ثابت کرنے کے لیے آ گئے تمہارے پاس کیا ریکارڈ ہے اس زمین کا تمہارا ہونے، لے کر آ جاؤ، ورنہ ہم ریکارڈ لے کر آ جائیں گے۔ ایسی آندیاں ہر ملک میں ہر دور میں چلی ہیں۔ ہمارے قرآن کے اندر اس قسم کی تسلیوں کے آیات بے شمار ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت کے بعد راحت ہے۔ خالی یہاں آیت ختم نہیں ہوئی، ہم جیسے بھولے لوگوں کو مزید تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سیم آیت کو ایک اور تاکید کے ساتھ نازل کر دیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مصیبت کے بعد راحت ہے۔ تو فکر کیوں کرتا ہے؟ تو میرا ہو جا، دشمنوں کا میں مقابلہ کروں گا۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے مسلمانوں، اتنی تسلیاں، اتنے وعدے، پھر مزید ان حالات کے سامنے ہم کیا بدلیں؟ ہم کیا بدلے؟ تسلیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ ایسے ہی مدد کرنے کا وعدہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ ایسے ہی مدد کرنے کا وعدہ نہیں کر رہے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ۔ قرآن خدا را اٹھا کر پڑھو، عقل ٹھکانے لگیں گی۔ قرآن اٹھا کر پڑھو، سمجھ میں آئے گی۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر یہ عہد پیش کر دیا ہے، اوفو بعہدی، میرا وعدہ تم پورا کرو، تمہارا وعدہ میں پورا کروں گا۔ ابھی کیا چاہیے؟ ابھی کیا چاہیے؟ اتنی تسلیاں، اتنی آیات، اور میں ان تسلیوں کے آیات پڑھتا جاؤں، مزید وقت ہو جائے گا، باوجود میں چھوڑ رہا ہوں۔ بدلنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا۔ آئی بات کیوں؟ اس لیے بات آئی کہ ملک سے باہر نکلنے کا پلان ہو تو ڈر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ عمل کرتے ہیں جس عمل کی وجہ سے ایمان سے باہر نکل رہے ہیں، اور سب سے بڑا خطرہ ملک سے باہر نکلنے کا نہیں ہے، ملک سے باہر نکلنے کا خطرہ نہیں ہے۔ حالات آئیں گے تو لڑ کر جگہ بنانے کی طاقت ہمارے گھر کے بچوں کے پاس ہے۔ کوئی طاقت ہم کو ہمارے ملک سے باہر نہیں نکال سکتی۔ یہ چیلنج تو کر سکتے ہیں، لیکن جب بات ایمان کی آ جاتی ہے تو ڈرنا ہی پڑے گا، کیونکہ دشمن کی دو شکلیں ہیں۔ ایک دشمن اپنی شکل میں آ کر ہم کو ایمان سے باہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک قسم دشمن کی کیا ہے، ہماری شکلوں میں آ کر ایمان سے باہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دین مکمل ہو گیا تو پھر اپنے طرف سے دین میں کیا چیز داخل کرتے ہیں، کیا چیز نکالتے ہیں، ذرا سوچو۔ قرآن میں نہیں تو دین میں نہیں، حدیث میں نہیں تو دین میں نہیں، صحابہ کی زندگیوں میں نہیں۔ کیا ابو بکر نے کبھی محرم کو منحوس منایا؟ عمر نے منایا، عثمان نے منایا، علی